बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमीर अब्दुल गुलजार और आप देख रहे हैं DMM न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पखल का मैदानी इलाका है और ये तरह के करीब सिरन के किनारे हुजरा अमजद सालार ख़ान जो साबिक़ हमारे ज़िला कौंसिल के मेंबर भी हैं, इस कौमी असम्बली के उम्मीदवार भी हैं और कायद पखल कौमी मूवमेंट के ये सालार भी हैं और बड़े वॉलंटियर सियासी समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। आज ईद का दूसरा दिन है और ईद उल फितर के मौके पर बड़ी तादाद इनको यहाँ पे मिलने मिलाने वालों की आई और हमें भी इनकी तरफ से दावत मिली कि ईद पर पहले तो हमारे साथ इनकी बातचीत हुई कि आप आएँ और हमारे साथ कुछ वक्त गुजारें। तो DMM न्यूज़ की पूरी टीम इनकी दावत पर यहाँ पे आई। बड़ी खुशी हुई। मैं देख रहा हूँ कि मानसेरा का ये इलाका शायद कि मेरी नज़र से पहली दफ़ा गुजरा हो। इतना खूबसूरत और इतना वसी और मैदानी जो सिरन किनारे जिसको हम देखते हैं सैर व सियाहत के हवाले से नारायण का आगान जाते हैं और अगर इसको थोड़ा सा प्रमोट किया जाए, इस पर तवज्जो दी जाए तो यहाँ पे मुझे बताया गया कि 3-4 क्रिकेट ग्राउंड हैं और जिन पे कौमी या नेशनल लेवल के ये आकर वहाँ पे खिलाड़ी अपनी प्रैक्टिस करते हैं और 1-2-4 दिन ऐसी हफ्ते कोई और इस तरह का कुछ क्रिकेट टीमें आ रही हैं। तो वो भी पहली दफ़ा मेरे नॉलेज में या हमारी टीम के इल्म में ये बात आई कि इतना बड़ा इलाका है। और मैं इनसे सालार ख़ान से फिर मैंने टाइम लिया और मैंने कहा चलें इस पर एक रिपोर्ट ही बना लेते हैं। तो बहुत शुक्रिया अमजद सालार ख़ान कि आपने हमें वक्त दिया और दावत पे बुलाया। आपकी बड़ी मेहरबानी और आपकी पूरी टीम की। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि 2005 में जब आप एक तंबू लेकर यहाँ पे जब ज़लज़ला आया था तो आप यहाँ पे बैठे थे एक वीराने में और उस वीराने में आज देख रहे हैं कि बहुत सारी तामीर और तरक्की हो चुकी है। यहाँ पे मदारस, मसाजिद और बहुत सारे लोगों का रोज़गार और मामलात आस्ते आस्ते और फिश फार्म बने हुए हैं। तो ये आपके ज़हन में ऐसा आइडिया, इतना माइंड किस तरह आपने ये पूरी प्लानिंग थी या अचानक आस्ते आस्ते आपने ये हल्का अहबाब को वसी कर दिया और इतनी बड़ी ज़मीन आपके कब्ज़े में किस तरह आ गई? ये वो सवाल है जो आज के हवाले से हम जानना चाहते हैं। जी अच्छा, ये ज़मीन वाला जो सवाल है ये तो हमेशा एक प्रोपोगंडा भी है ना कि कब्जा करते हैं लोगों की ज़मीनों पे कब्जा करते हैं। वैसे ऐसा नहीं है। इस तरह ये मेरे अपने दादा की और दादाजी की जायदाद है। हमारे इसमें चाचा भी हैं, दूसरे भी हैं, लेकिन कोई ज़मीन हम भाइयों ने मिलकर उन्होंने हमें पैसों को भी दी है, क्योंकि हमें डोनेट भी की है उन्होंने, छोटे भाई होने की हैसियत से। तो 2005 में मैं इधर आया था अर्थक्वेक के दौरान और इधर हमने एक टेंट विलेज बनाई थी। तो फिर मैं बच्चों के साथ, बच्चे नहीं आ रहे थे, फिर बच्चे भी आ गए, फिर दरमियान में चले गए। गांव तो हमारा मलकपुर है, ये मलकपुर का रकबा है। हमारे साथ दरिया जो है वो ये कट्ठा जो है इसके साथ या इसके आगे दरिया बाला दरिया पाई है। तो ये मलकपुर का रकबा है? ये मलकपुर का। मैं अपने वालिद साहब की ज़मीन पे बैठूँ। ये मेरे अपने ये जो 80-85 कनाल जगह है ये मेरे वालिद साहब की है, जो मेरे चाचा उन्होंने वो खानगी तकसीम में हमें जो मिली है। आगे जो है वो हमने पैसों की ली है मुख्तलिफ़ लोगों से, ख्वाजगान के, इस तरह मुख्तलिफ़ लोगों से हमने उस वक़्त तो इतना रेट नहीं थे, सस्ते रेटों में लिए। तो फिर जिस वक्त मैं इधर शिफ्ट हुआ आ गया तो इधर फिर बैठकर सरन के किनारे कोई अपना जहन ही बनाता रहा, अल्लाह किया कि यार जी इधर कोई एक्टिविटीज़ होनी चाहिए। फिर हमने इधर साहब, मेरे बेटों ने, मेरे भाइयों ने, सब ने मेरा साथ दिया। ख़ास करके मैं इस मौके पे कहूँ कि मेरी घरवाली ने मेरा बड़ा साथ दिया कि आपने एक बेहतरीन फर्निश मकान को छोड़कर तो इस वीराने में जिस वक्त हम आए तो ये इधर सारी से ये सारे इधर एक जंगल टाइप था, तो इसमें सारे नशोई जितने भी ज़िला मानसरा कहते हैं वो इधर इकट्ठे हुए, जितने भी ये अमाजगा थी। तो अब अल्लाह का फजल है, तो फिर इधर हमने भैंसें, गाय, परिंदे आस्ता आस्ता ये सिस्टम शुरू किया। उसके बाद मैंने नीचे डैम बनवाए। ठीक है, ये जो पहाड़ियाँ आप देख रहे थे ये मसनूई पहाड़ियाँ हैं। अच्छा, ये इकट्ठी करके ये मसनूई पहाड़ियाँ जिनके ऊपर नीचे कंस्ट्रक्शन हुई है। फिर इसके इधर लोकल उधर से भी बच्चे आते हैं, ख़ास करके बेरकोट, थरिया, नकोट, ताजल, मानसरा। ये लोग जिस वक्त आते बच्चे आते तो हमने सोचा चलो इनके लिए एक्टिविटी। फिर इनके लिए हमने एक ग्राउंड बनाया।
کرکٹ گراؤنڈ کرکٹ گراؤنڈ بنایا اور ایک فٹ بال گراؤنڈ بنایا. تو اس کے بعد پھر انہوں نے ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی, وہ ہے ان کی باری ہی نہیں آتی تھی کھیلنے کی. پھر ہم نے دوسرا بنایا. تو دوسرا جب بنایا تو پھر وہ سال 2 سال چلا. تو اس کے بعد اور ڈیمانڈ زیادہ ہوگی, پھر ہم نے تیسرا گراؤنڈ بنا دیا ہیں جی. پھر ہم ادھر سالانہ جشن 12 کے نام پہ یا 14 اگست 7 ستمبر جو ہمارے قومی ڈیز ہوتے ہیں اس پہ ہم ایک میلہ کرتے ہیں جس میں لوکل جو ہمارے یعنی سستی تفریح, ہاں لوکل جو گھوڑے ہیں تو وہ آ کر ادھر ہم دوڑاتے ہیں. وہ انعام شنام بھی اپنے سے ہی دیتے ہیں کیونکہ سپورٹ تو منصرہ میں نام کی محکمہ ہی نہیں ہے نا. ہم تو سمجھتے ہیں بعض محکمے ہیں ان کی بورڈ شوٹ ہم دیکھتے ہیں بنی ہوئی ہیں, لیکن نہیں دفتر بھی بنے ہوئے ہیں, کرائے بھی گورنمنٹ دے رہی ہے, لیکن ان کی وجود نہیں ہے آن گراؤنڈ, ان کا کچھ بھی نہیں ہے. مثلا زراعت کو دیکھ لیں, یہ سپورٹ کو دیکھ لیں, یہ 3 گراؤنڈ ہے. یہ 29 کو وزیر جنگلات بھی آ رہے ہیں اور وہ حارث خان بھی آ رہا ہے. پہلے بھی کافی قومی کھلاڑی آتے رہے ہیں. اب بھی اسلام آباد سے پشاور کی ٹیمیں آ کر, کوٹے کی ٹیمیں آ کر گرمیوں میں ادھر کھیلتی ہیں, نائٹ میچز کرتی ہیں. لیکن لوکل انتظامیہ کی وہ, چونکہ میں پالیٹکس میں ہوں, وہ میری وجہ ہے. تو ابھی میں سوچنے میں مجبور ہوں کہ اگر میں پالیٹکس چھوڑتا بھی ہوں تو وہ کہتے ہیں کمبل نہیں چھوڑتا نا. تو وہ ایک لیبل ہے. تو پالیٹیشین کے ساتھ ہمیشہ میں نے, جہاں تک میں نے سلسلہ کیا, ڈسٹرکٹ ممبر بھی رہا ہوں, ناظم بھی رہا ہوں اور کافی کمیٹیوں کو چیئرمین بھی رہا ہوں. لیکن میں یہ دیکھتا ہوں کہ اگر کوئی پالیٹیشین اگر کوئی کام شروع کرے تو اس کی ہمیشہ مخالفت ہوتی ہے. میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں, میں بڑائی کے لیے نہیں دیتا ہوں. ہمارے لوگوں کا مائنڈ سیٹ, یہ تھریابال ہے میرے بھائی ہیں, یہ ہمارے ذرا بھائی غسیلے سے ہیں سارے نا. تو میں سب کوئی ملک صاحب, سب کوئی خان جی کہتا ہوں, گزارا کرتے ہیں, بہت زیادہ عزت دیتے ہیں. عزت. تو ادھر ہم نے ایک چھوٹا سا سسٹم شروع کیا مدرسے کا کہ یار جی ادھر دنیاوی تعلیم بھی ہو, دینی بھی ہو. آج ماشاءاللہ اس رمضان میں 35 حافظ قرآن ہمارے مدرسے سے نکلے ہیں ماشاءاللہ. یہاں پر یہ اس گاؤں میں نے ایک 6-7 مرلے جگہ دی, اس پہ ایک چھوٹی سی بلڈنگ کھڑی کی, اور یہ میرا پروگرام تھا کہ پورے ضلع میں کروں. جہاں سے میرے پاس زکوٰۃ خراج میرا جو اپنا آتا ہے وہ لگاتا ہوں, یا گھر والوں سے یا کسی بھائی کا اپنے باپ کی اولاد سے, سب مل کر جو بھی ہوتا ہے اس میں کرتے ہیں. وہ شروع میں نے جس وقت بنایا تو وہ ادھر ہمارے بھائی ہیں ملک تیمار صاحب, بھائی ہیں ہمارے غسیلے سے ہیں. تو انہوں نے کہا خان ادھر میخانہ بنا رہے ہیں. تو آج وہ خود سارے تسلیم کر رہے ہیں کہ نہیں یار یہ تو کچھ اور بن رہا تھا. آج اگر 35 حافظ قرآن وہاں سے نکل گئے, میری آخرت کے لیے تو یہ بنگلے شنگلے کوٹھیاں یہ زمینیں یہ تو میرے دادا سے رہ گئی ہیں, باپ سے رہ گئی ہیں, مجھ سے بھی رہنی ہے. آخر لمبی زندگی تو ادھر ہے نا, تو وہی چیز کام آئے گی. ناظرین, یہ میں درمیان میں ان کی بات کاٹ رہا ہوں معذرت کے ساتھ. فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں, اور جس طرح انہوں نے کہا کہ چلو دنیا میں ہم بہت محنت کرتے ہیں اپنے پیٹ کی خاطر, بچوں کی خاطر, لیکن اللہ کی خاطر ہم نے کیا کرنا ہے, تو اس کے لیے ایک دینی مدرسہ قائم کیا. اللہ تعالیٰ کل قیامت والے دن حساب کتاب کا جو معاملہ کریں گے, ہم نے علماء کرام سے سنا ہے اور قرآن میں اس کی واضح اللہ تعالیٰ کا احکامات بھی ہیں کہ انما النیات بالاعمال. امجد صلاح خان کی جو نیت ہے اس پر جو لوگ شک کرتے ہیں, شاید میں بھی غلط فہمی کا شکار ایک عرصہ تک رہا. میں نے دیکھا جب ان کے میں قریب بھی نہیں تھا اور بہت زیادہ میری صحافتی میدان میں اکثر ان کی باتوں کو ڈینائی کرتا تھا کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں ایسا نہیں ہوتا. آج پریکٹیکل دیکھ رہے ہیں, یقین جانے مجھے خود حیرت ہوتی ہے کہ یہ بندہ ایک سیر انگیز قسم کی باتیں کر رہا ہے جو ہم یقین نہیں کرتے کہ ایک ویرانے میں جنگل میں منگل مناج. ان کی نیت یہ تھی کہ یہاں لوگوں کو نفع پہنچے, اور اس نفع میں آج میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت بڑی تعداد لوگوں کی یہاں استفادہ حاصل کر رہی ہے. اگر ہماری ینگ جنریشن جو ہے وہ میڈیکل فٹ ہو رہی ہے اور منشیات سے وہ بچ کر وہ کھیل کود میں اپنا وقت گزار رہی ہے, تو یہ بھی اس کا سہرا ان کو جاتا ہے. 3 گراؤنڈ بنانا, پھر مچھلیوں کے تالاب بنا کر اس میں اس کی افزائش کرنا, پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک رقبہ کر کے یہاں پہ مرغیاں مویشی پالنا, اور سب سے بڑھ کر یہ بھوکے ننگے پیاسے گھر سے بھاگے ہوئے لوگ یہاں کر جب پناہ لیتے ہیں تو ان کو 3 وقت کا کھانا دینا, بیوہ مساکین یتیمین.
मुझे पता है कमेंट्स बॉक्स में लोग मुझे कहेंगे कि पता नहीं इसने कितने पैसे लिए होंगे इतनी बातें करने के, मैं जानता हूँ, लेकिन वो जेलस लोग होते हैं। हकायक जो है वो बिल्कुल सामने है, मुझे भी लाखों लोग देख रहे हैं, मैं भी गुज़श्ता 30-40 साल से सहाफ़त कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी वो तरजीह उसको नहीं दी किसी पार्टी को या किसी शख्सियत को, बल्कि तरजीह उसके काम को दी है। और अगर किसी का काम अच्छा है, किरदार अच्छा है, हम उसको उजागर करते हैं और बोले के सामने लाते हैं कि एक बंदा इलेक्शन के ज़लज़ले के दिनों में यहाँ का इन्होंने एक हेलीकॉप्टर की सर्विस भी तैयार की, उसको भी इन्होंने प्रैक्टिस की, वो भी लोगों ने पखल में देखा। फिर लोग बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने में भी मदद की। फिर यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो जालिम मजलूम की जंग होती है, और दरमियान में कुछ लोग अगर आपस में लड़ते हैं झगड़ते हैं, वो साल मुकदमात अदालतों में चलते हैं। तो जब ये उसमें मुदाखलत करते हैं, तो अल्लाह के फजल के इनकी टीम है, वो जो काम महीनों सालों के होते हैं वो सेकंडों और घंटों में हल कर देते हैं, दियानतदारी के साथ, जिसमें दोनों फ्रीकैन जो है ना वो मुतफिक भी होते हैं और राजी भी होते हैं। अब मैं देख रहा हूँ हमारे कुछ मुकदमात अदालतों में अखबारात या खबरों पे चलते हैं, तो हमें यकीन जाने कोई ऐसा आदमी नहीं मिलता कि कोई सच बात कहे, इन दोनों फरीकों को बैठाकर इस मसले को हल कर ले, जिसके लिए हम वकीलों को, मुंशियों को और जजों के सामने हाथ बांध कर खड़े कर रहते हैं साल से, और वो फैसले पोता दादा का मुकदमा होता है, पोता सुनता है। तो ये काम भी ये करते हैं, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। हमजा सलार खान, यकीन जाने अगर आप अल्लाह की मखलूक की भलाई के लिए, हकूक़ुल इबाद के लिए काम कर रहे हैं, तो अल्लाह ताला आपको कभी नाकाम नहीं करेगा। आप इस पर मजीद क्या बात करना चाहते हैं? मिराज़र साहब, ये जो नहर आ रही है पुख्ता अंदर से, अंदर मैं आपको दिखाऊंगा, डेरे के अंदर से जो आ रही है, ये काफ़ी दूर से आ रही है। ये रकबे पे पहले पानी नहीं था। हमारे सिविल चैनल हैं, जिसको हम सिविल चैनल, जिन पे हमारी पंचकियाँ चलती हैं, इन पर काफ़ी प्रॉब्लम थे। ये माशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से इनके डाइवर्शन बन दूसरे तीसरे मुख्तलिफ महकमों के साथ जाकर, वाटर मैनेजमेंट के साथ, इरीगेशन डिपार्टमेंट के साथ, इनके साथ साइल कंजर्वेशन के साथ, इन तीन महकमों को इधर एक्टिव किया है। अल्लाह के फजल उन्होंने बड़ा काम किया है। अभी मेरा ये इधर जो मेरा जो ज़ाती जो प्रोग्राम ये है कि मैं इधर फ्री एक पार्क इसको दर्जा देने लगा हूँ, फ्री पार्क का, जहाँ गरीब अमीर सब आएँ बग़ैर टिकट के, उसमें एंटर हो। आगे जिस तरह ये मेरा एक भांजा है तारा खान, ये अभी बोटें आ रही हैं, ये पीछे पड़ी हैं, अभी एक्टिव नहीं हुई, कोई एक्टिव हमने की है नीचे, तो इनको हम सिलसिला करेंगे। ज़ाहिर है उसके ऊपर लोग भी होंगे, चलाने वाले भी होंगे। आजकल 1500 रुपये कम अज़ कम मज़दूर की जो है, मेरा जो आईडी है, मेरे साथ जो मज़दूर काम करते हैं, मैं उनको 1500, 1000, 1200, 1500 दिन देता हूँ। तो इसलिए कि 700 रुपये में कुछ भी नहीं होता। मैं बाकी लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जी मजदूर की जो है ना दिहाड़ी को इसको बढ़ाई जाए, क्योंकि हमारा तंबाकू का काम है, हमारे ये आलू है, टमाटर लगे हुए हैं, ये जितनी सब्जियों के इलाके, सरसब्ज इलाके, इसको तबाह न किया जाए। देखें, दूसरा ये है कि इधर कितने हमारा सेटअप है, लेकिन हमने अपना जो सीवरेज का पानी जो है वो दरिया में नहीं फेंका। अच्छा, दरिया में हमने नहीं फेंका। हमने अगर 2-3 लाख रुपया खर्चा करके उसकी गटर बनवाए दरिया से दूर, ठीक है जी। अगर इसी तरह बफे वाले, शिनक्यारी वाले, दूसरे तीसरे अगर ये कर जाएं तो हमारा इलाका जन्नत बन जाए। कि हर बंदा कोशिश करते हैं दरिया के किनारे, और शरन भी ये बहुत बड़ा गुनाह कबीरा है, दरिया के पास पेशाब करना, फजला डालना, हाँ बहुत बड़ा गुनाह है, और बड़ा अजाब आता है घरों में। बड़ी आबादी है पीछे जो सब ने इस गटर के, एक तो इस इंटरव्यू के तो मैं ये कहता हूँ कि इस पे काम हो। ये एपी एजेंसी है, जेलीसी एजेंसी है एपीए, वो सिर्फ बड़े बड़ों को देख कर कुछ जुर्माने शर्माने करके चले जाए, लेकिन इस तरफ उनका ना फिशरी का ध्यान है ना दूसरों का ध्यान है, इस पे भी होना चाहिए। मेरा इधर नीचे प्रोग्राम ये है, ये नीचे जो ग्राउंड है, इनके अंदर ये अपने बच्चों के लिए इस तरह मुख्तलिफ दोस्तों से पंजाब में तल्लक है, इस तरह सिलसिला, उस तल्लक को इस्तेमाल करके इधर हम एक चीज़ें ये लें है कि हम जिस तरह हमने इसमें इस वक्त हमारे पास इस इलाके में ये मेरे डेरे के चारों तरफ तकरीबन 3 से 4 हज़ार दुम्बा है, ये कुर्बानी के लिए तैयार करते हैं। कुर्बानी के लिए। हालांकि मैं आपको बताऊं, ये मेरे कोई दोस्त हैं अफगानी, ये उनके आगे उनके मजदूर हैं। अगर अफगानिस्तान से बंदा आकर इधर, यकीन माने हर साल ये बंदे 1 करोड़, 1.5 करोड़, 50 लाख रुपए कमाते हैं। लेकिन हमारे लोग जो हैं
وہ جناب سارا دن نکمے پھرتے ہیں، وہ صحیح نہیں۔ دوسرا ہم نے ادھر ایک پروگرام یہ کیا ہے، یہ پرائیویٹ ایگریکلچر ریسرچ سینٹر ہے ہم نے کیا ہے، کیوں بفا میں جو ہے یہ وہ لوگ بفا میں بیٹھے ہیں جن سے ہم سے جا کر سوال کرتے ہیں کہ ان کی اتنی بڑی بڑی ڈگری ہیں، تو وہ ہم ہنستے ہیں کہ یار ہے ہمیں جواب کیا دیتے ہیں۔ دیکھیں یہ ہماری یہ جو سامنے آپ کو لگے ہیں علی بخارا، قربانی، یہ اپنی پیوندکاری ہے ہماری، ان کا ہم نے جو بھی لایا ہے، ہمیں قربانی کا درخت دیا ہے اوپر سے آڑی نکل گئی، علی بخارا کا درخت دیا ہے تو اوپر سے آلوچا نکل گیا ہے۔ میں حقیقت میں آپ کو بتاؤں، ایسے ایگریکلچر ریسرچ NRC جو شنکیاری کے پاس ہے، میں تو حقیقت کہتا ہوں جو گورنمنٹ ان محکموں کو ختم کرے گی وہ قوم کے ساتھ بہت بڑا احسان کرے گی۔ اصل جات یہ ہے، اصل ملک ڈیفالٹر ادھر سے ہوا ہے کہ محکموں کے افسر بھی تنخواہ لیتے ہیں، سلسلہ کرتے ہیں، لیکن ذمہ دار کے لیے کچھ نہیں۔ میں ایک مثال کروں، میں کسی قومیت میں تو ابن آدم کا قائل ہوں، کلمے کا قائل ہوں، گجر سواتی کا قائل ہوں، لیکن ایک بات ہے، ایک باربر ہے، اس کا پیشہ ہے سر ٹھیک کرنا، جامت کرانا یا سلسلہ کرنا، اس کو آپ جا کر 10 من یا 4 من بیج دے دیں کہ گندم کا، دیکھیں ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ اور یہ ہوا ہے، یہ حقیقت میں آپ کو بتاؤں یہ ہوا ہے۔ ہماری جو بھی یہ ہمارے دیکھیں ادھر مجھے یہ پکڑ میں بتائیں کہ اتنی بڑی ایکٹیویٹیز کون سا ذمہ دار کر رہا ہے؟ بخدا کہ میں قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ میں ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کے افسر کو پوچھے کہ نیچے امجد سالار کا فارم ہاؤس ہے، آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ کسی کو کچھ نہیں پتا۔ بدقسمتی کی بات دیکھیں، ہمارے سپورٹ والے کو کوئی، میں TMA کے پاس گیا، دیکھیں TMA کی میں حالت آپ کو بتاؤں، TMA کے پاس گیا، میں نے کہا یار ادھر پارک بناتے ہیں، اس میں آپ اپنا ٹیکس بھی رکھ لیں جو مناسب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک پروٹیکشن ہو جائے اور عوام کو تفریح بھی مل جائے۔ مانسرا ڈسٹرکٹ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، یہ خاص کر کے مانسرا کے ارد گرد اتنی بڑی جگہ کسی کے پاس نہیں، آپ چیک کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اور میں ان کو کہتا ہوں یار ادھر ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، سلسلہ کرتے ہیں، نہیں جی وہ پتہ نہیں ہے NSC کدھر سے، فلانا کدھر سے، وہ اتنے لمبے چکروں میں ڈال دیا، وہ کرنا نہیں چاہتے۔ تو میں نے کہا یار ہم خود کرتے ہیں، وہ ہم خود کوئی چیز کرتے ہیں تو ان کے نوٹس آ جاتے ہیں، رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ یار کسی کو کام کرنا، ادھر ہم نے جو ہمارا منشور ہے اپنا اگاؤ اور اپنا کھاؤ۔ دیکھیں جی دودھ آپ کے گھر کو، انڈا آپ کے گھر کو، سبزی آپ کے گھر کی ہو، گندم آپ کے گھر کی ہو۔ ایک مثال دیتا ہوں، یہ حکومت پر بھی بہت کم پڑے گا نا، پھر تو بچہ کے بعد سے کوئی چیز خریدنی بھی نہیں پڑے گی۔ لوگ کہتے ہیں نہیں جی 100 کنال، اور یار 100 کنال کی کیا بات ہے، ایک بندے کے پاس 2 کنال ہے، اس میں وہ بہترین ایکٹیویٹیز کر سکتا ہے، وہ اپنے گھر کو سنبھال سکتا ہے، پورے خاندان کو سنبھال سکتا ہے۔ ایک بات ہے نا، ہم لوگوں کا یہ ہے کہ جی بے ملک نواب ہیں ہم۔ بس آپ دیکھیں میرے ساتھ چائنیز آئے تھے، وہ میرے ساتھ کبھی کبھی اس روڈ سے جاتے ہیں تو مجھے پوچھتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ میں کہ یہ ہمارے بھائی ہے۔ کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ میں کہ یہ گپ شپ لگا رہے ہیں۔ کہتے ہیں یار جس وقت جاؤ یہ گپ شپ لگاتے ہیں، ان کو اور کوئی کام نہیں، اسی لیے چینل نے ترقی کی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ یار یہ پاکستان کہاں سے ترقی کرے گا؟ دیکھیں جی گوڈی میں خود کرتا ہوں، گائے کا دودھ میں خود نکالتا ہوں، ان پرندوں کو دانا میں خود ڈالتا ہوں، صحت بنتی ہے۔ دیکھیں اس جگہ سوجرا کا جھاڑو کبھی کبھی میں خود لگاتا ہوں، جھاڑو میں خود صفائی اپنی کرتا ہوں۔ ایک بات ہے نا، تو جب انسان خود کام کرے نا تو وہ کہے جی بھوک ہے میں نہیں مانتا، اللہ پاک میں ظالم کی صفت ہی نہیں۔ یہ لوگ جس کو دیکھو یہ بڑی گاڑی احساس کمتری میں شکار ہے، بڑی گاڑی جس کے پاس ہو اسے بڑا بندہ آدمی سمجھتے ہیں، بڑی کوٹھی کسی نے بناؤ اس کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں۔ ہمارے صحابہ اکرام کا، ہمارے پیغمبروں کو مکان دیکھے نا، وہ آتے ہیں نا کچے مکانوں میں رہے، سادہ زندگی۔ ہم لوگ اپنی چادر سے باہر جاتے ہیں، اب یہ ایک نے بڑی گاڑی دی، دوسرے کے پاس وہ نہیں ہے، وہ 2 نمبر گاڑی لائے گا، وہ گاڑی چوری کرے گا کہ میرے چچا کے پاس یہ گاڑی ہے تو میں کیوں یہ گاڑی نہ رکھوں۔ ایکچوئل پریکٹیکلی کام کوئی نہیں کرتا۔ یہ نیچے جتنا کام ہے، میرے بیٹے بھی بیٹھے ہیں، عمر خان بھی بیٹھا ہے، میں نہیں کر ابھی میرے بیٹے، میں اور کی کیا بات کروں، میرے بیٹے جو ہے نا وہ اس چکر میں نہیں ہے کہ ہم کوئی ذمہ داری کریں،
یا کوئی سلسلہ کریں، یہ دبدبا سے ہی میں کراتا ہوں ہیں، کبھی کبھی غصہ ہو جاتا ہوں، کر جاتا ہوں۔ ہماری تربیت جو ہے، ہم دین سے بھی دور ہو گئے، ہم کہتے ہیں نا دنیا سے بھی دور ہو گئے، ہر چیز سے ہم دور ہو گئے۔ ہم کہتے ہیں کاٹن کے کپڑے ہوں، بڑی گاڑی ہو، ہاں جی، اور ہم گھومے پھریں، اس طرح تو نہیں ہوتا۔ یہ ابھی نیچے آپ پوری کی سلسلہ کریں، یہ 2005 سے میں آیا ہوں، یہ 2005 آن ورڈ میری محنت ہے، اور اللہ پاک نے مجھے، وہ کہتے ہیں چھت پھاڑ کر، لوگ کہتے تھے بڑے نا وہ فلاں کو چھت پھاڑ کر، میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ چھت پھاڑ کر دیا، اور مجھے میری 3 والدہ میری زندگی میں، اور میری تینوں ماؤں کی مجھے دعا ہے، میرے والد کی مجھے دعا ہے، میرا جو سب سے بڑا بھائی عبدالحمید خان، اس کی مجھے دعا ہے، بہنوں کی مجھے دعا ہے، میں نے کبھی بھی ان کو دل نہیں دکھایا، کسی کا حق نہیں مارتے، نہیں، کسی چھوٹے بڑے بھائی کے سامنے اگر چھوٹے نے میرے ساتھ زیادتی بھی کی ہے تو میں نے برداشت کی، اسی لیے تو آپ ترقی کر رہے ہیں۔ مجھے کتنے میرے برادری میں میرے بھائیوں نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، میں نے اس کا بدل نہیں لیا، معاف کرنے میں ٹھیک ہے جی۔ جتنا دل کو آپ وسیع رکھیں گے، ذہن کو وسیع رکھیں گے، اتنا ٹھیک ہوگا۔ اگر جتنا آپ آگے پیچھے کریں گے، بہت زیادہ لالچ کی چیزیں، آپ کا سکون نہیں ہوگا۔ میں خدا کی قسم، جس سکون کی نیند میں کبھی کبھی اس دریا کے اندر جب پانی کم ہوتا ہے، ایک بڑی پاؤں والی چارپائی اندر کی، اس میں جا کر دریا میں سوتا ہوں، جو مجھے نیند ادھر آتی ہے، خدا کی قسم محل میں نہیں آتی۔ یہ کچھ پراسرار مخلوق ہے جی، تلسمی باتیں بات یہ ہے کہ مل رہی ہیں۔ حمزہ سالار خان اس طرح کے انکشافات کر رہا ہے، ان کے بارے میں جو رخ یا تصویر ہم دیکھتے ہیں معاشرے میں، لوگ دکھاتے ہیں، جو وہ کہتے ہیں غسیلہ ہے، وہ کہتے ہیں بدماش ہے، قبضہ مافیا ہے، جرائم پیشہ ہے، لوگ رکھے آپ کے توسط سے میں ایک بات کرتا ہوں، جس بندے کی میری زمینیں دبائی ہوئی ہیں، میں ٹوائلٹ کر رہا ہوں، بچوں کو بھی کہہ رہا ہوں، یہ زمینیں رہنے والی چیزیں، حالانکہ دونوں چیزوں پہ ہم مرتے ہیں، لیکن آج اس ٹائپ لوگ ہیں، بنائی ہے انہوں نے، کارڈ نکالا ہے۔ مجھے کوئی بندہ آ کر آپ کو اپروچ کرے، کوئی بندہ آ کر کہ جی امجد سالار نے میری زمین دبائی ہوئی ہے، آپ اس کو لے آئیں اللہ کے سامنے، جہاں اس کی میں نے دبائی وہاں سے قبضہ لے۔ زبردست جی، وقت کی کمی کی باعث نیکسٹ ٹائم ان سے وقت لیں گے۔ بہت شکریہ، انہوں نے بہت بڑا دعویٰ بھی کر دیا، چیلنج بھی کر دیا۔ این کیمرہ آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین کہ حمزہ سالار خان کہتا ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں، اور اس پہ میں کاربان بھی ہوں۔ میرا اوپن چیلنج ہے کہ جس کے ساتھ میں نے کسی زیادتی کی، کسی کی زمین پہ قبضہ کیا، کسی کا ناک مال کھایا، وہ میرا آ کر گربان پکڑ کر مجھ سے لے سکتا ہے ایز اے صحافی کے سامنے، جو کچھ میں کہہ رہا ہوں۔ اگر یہ ساری باتیں اس کی سچی ہے تو میرا خیال ہے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، جنہوں نے جنگل میں منگل بنا دیا، اتنی بڑی بنجر زمین کو آباد کر دیا، جس میں یہ احسان اپنی اہلیہ کا بھی مانتے ہیں کہ اس نے میرا ساتھ دیا، تمام آسائشیں چھوڑ کر ایک ویرانے میں بیٹھ گئی، جب نہ بجلی تھی، نہ پینے کا صاف پانی تھا، اور نہ اس کی چھت تھی، نہ گھر تھا۔ ایک ٹینٹ خیمے سے انہوں نے آغاز کیا، اور آج اس کو دیکھنے کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے 60 سال کے قریب ان کی عمر بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے مزید ان کی زندگی میں برکت ڈالے، ان سے کچھ سیکھے، اس سے کچھ عمل کرے، اور ان کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ بڑی پراسرار مخلوق ہے۔ یہ مجھے 2005 میں جب اس طرح کی باتیں کرتے تھے میں یقین نہیں کر رہا تھا، 2023 میں کر رہا ہوں۔ اسی کے ساتھ جاتے ہوگا، اللہ حافظ۔